یہ اللہ رب العالمین کا یہ سب سے بڑا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر بہت ساری آیتوں کا اللہ نے یہ مثال دیا ہے. تو یہاں اللہ کی صفات کو، اللہ کی خوبی کو، اللہ رب العالمین کے نام کو ویسے ہی ماننا جیسے اللہ رب العالمین نے. جیسے کہ ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیف الاستوا، استوا این اللہ، کہا کہ این اللہ، پہلے اس نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ اللہ حضرت امام مالک نے کہا الرحمن علی العرش استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے. آج اس کے اندر بھی مسلمانوں کے عقیدے بہت خراب ہے، اس میں مسلمان بہت زیادہ وہ ہے. اگر پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا الرحمن علی العرش استوا، تمہارا رب جو ہے عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے. عرش کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین کے سایہ نشان ہے. یہاں پر ہمیں ایمان رکھنا، یہی ایمان کی علامت ہے. اللہ کا علم، اللہ کا سمع سننا، اللہ کی جانکاری، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی بصیرت پوری دنیا میں محیط ہے. لیکن اللہ بذات خود ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ موجود ہم مان لیتے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف نیک جگہ پر اللہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا نقص ہے، اللہ کو ہم نے کم کر دیا، اللہ کو اتنا چھوٹا مان لیا نعوذ باللہ کہ ہم یہاں زناکاری اور بدکاری ہوتی ہے نعوذ باللہ وہاں بھی اللہ ہے. اللہ رب العالمین اگر ہمارے اندر ہے نعوذ باللہ، تو ہم جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اس وقت نعوذ باللہ اللہ ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائی، یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے ہی ہم مانیں جیسے ہمارے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے تابعین نے، تبع تابعین نے جس طریقے سے قرون المفضلہ جو تھے اچھے لوگ تھے، جس طرح مانے ویسے ہی ہم مانیں. ہم یہ کہیں اللہ کا جانکاری، اللہ ہمارے دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ بذات خود عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ انسان کے اندر ہے، دھیرے دھیرے اللہ کرتے ہوئے ہو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ صوفیہ کا آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر جب یہ کب داخل ہوتا ہے، جب انسان یہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ ہمارے اندر داخل ہو گیا نعوذ باللہ. یہ کفر ہے، یہ کفر ہے میرے پیارے بھائیوں. آپ دیکھیں گے مسجد کے اندر، آپ دیکھیں گے مسجدوں میں، ترکیہ وغیرہ کے اندر مسجدوں کے اندر ڈانس کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر کیا نام رقص ہوتا ہے. یہ سارے صوفیہ عقیدہ جو ہے یہ کفریہ عقیدہ ہے میرے بھائی. اور وحدت الوجود بھی یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے. وحدت الوجود جانتے ہیں؟ وحدت الوجود یہ بہت سارے ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں. اب میں نام کیا لوں آپ کو، آپ اگر پڑھیں کتابوں کو، آپ سنیں، بہت سارے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو، جن کے درسوں میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت کافی لوگ، ان لوگوں نے بھی وحدت الوجود کے قائل ہو گئے. وحدت الوجود یہ بھی کفریہ الفاظ ہیں، یہ بھی کفر والے الفاظ ہیں کہ جس کو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. وحدت الوجود اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ نے قرآن میں کھول کر کے اللہ نے کہا ہے الرحمن علی العرش استوى، تمہارا رب عرش پر. تو اللہ کے بارے میں ایک چیز میں بتا دوں، اللہ کو کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے. دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے جو اپنی ذات کے لیے کہا ہے، ہاتھ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے، ید کہا ہے، ید ہم ویسے مراد لیں. اللہ نے قدم کہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے اس کو ہم قدم اللہ کے کہیں کہ ہاں قدم ہی ہے، اس کا قدرت اور طاقت مراد نہ لیا جائے. اللہ نے اپنے لیے آنکھ کہا ہے، آنکھ اللہ کے ہیں، اللہ کے کان ہیں، اللہ کے جسم کے جو بھی چیزیں اللہ نے اپنے لیے بیان کیا اس کو ہمیں منوان ماننا ہے. لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے. یہ ایمان کی بنیادی ارکان میں سے ہے میرے بھائی، ایمان کی یہ اصل ہے. ایمان کے اندر یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اسی لیے آپ معطلہ، جہمیہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ
اور اسماء و صفات میں یہ بہت سارے جماعت اس کے اندر گمراہ ہوئی ہیں۔ اس لیے آپ قرآن کو ویسے ہی مانیے، ویسے ہی آپ ترجمہ کیجئے، ویسے ہی آپ ایمان رکھیے جیسے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیثوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری چیز ہے۔